واقعی منافقوں کے بگاڑ کی وجہ ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دی. ان منافقوں کے دل میں مسلمانوں کا بھی حسد تھا اور اسلام کا بھی کیا تھا, حسد تھا. مسلمانوں کو ترقی ملتی گئی, عروج ملتا گیا, اسلام کو ترقی ملتی گئی, ان کا حسد بھی ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. اس کو مثال سے یوں سمجھیے, کسی مسلمان بھائی کی ایک فیکٹری ہو, اس پر کسی کو حسد ہو, اور اللہ پاک اس فیکٹری والے کو ایک اور فیکٹری دے دے, تو اس کا حسد کیا ہو جائے گا, اور بڑھ جائے گا. تیسری فیکٹری اللہ اور بھی دے دیں تو اس کا حسد اور بڑھ جائے گا. چوتھی اور دے دیں, اس کا حسد اور بڑھ جائے گا. جیسے جیسے اس کی فیکٹریاں بڑھتی جائیں گی, اس کے حسد کی بیماری بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. ایسے ہی اللہ پاک فرما رہے ان میں اسلام اور مسلمانوں کا حسد بھرا ہوا تھا. جیسے جیسے ترقی ملتی گئی یہ آگے جاتے گئے اور ان کا حسد بھی آگے بڑھتا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان اعتقادی منافقوں کے لیے دردناک کیا ہے, عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بس آخری بات کو دھیان سے سنیں, یہ دیکھیں وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں دردناک عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ دیکھیں ایک ہے کفر, منافقوں میں تھا نا. نمبر 2 نفاق, یہ بھی منافقوں میں تھا نا. کفر اور نفاق یہ بڑے درجے کے گناہ ہیں. جھوٹ کا گناہ کفر اور نفاق کے مقابلے میں برابر درجے کا ہے یا نیچے درجے کا؟ نیچے درجے کا ہے, بہت نیچے درجے کا ہے. کفر کا گناہ, نفاق کا گناہ بہت بڑا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹ کا گناہ ہے وہ بہت کیا ہے, نیچے اور چھوٹا گناہ ہے. اللہ پاک نے کفر اور نفاق پر عذاب علیم کی سزا نہیں سنائی. جو چھوٹا گناہ تھا جھوٹ بولنا, اس پر سزا سنائی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, چونکہ یہ جھوٹ بولتے اس لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم ان کو سزا کون سے سناتے ہیں, عذاب علیم. حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ اللہ پاک بڑے گناہ کفر اور نفاق پر عذاب علیم کی سزا سناتے, اور اللہ نے عذاب علیم کی سزا سنائی چھوٹے گناہ پر. وہ کون سا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کیا نکتہ ہے, راز ہے. یاد رکھ لیجئے, سائل کا سوال بالکل ٹھیک ہے, سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو یوں مثال سے سمجھیے جیسے جسمانی کئی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں, بر وقت ان کا علاج معالجہ دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں تک پہنچ جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی موٹی بیماری تھی, علاج نہیں کیا, وہ بڑی بیماری کا سبب بن گئی. یہ یہاں ہے کفر اور نفاق, یہ بڑی بیماریاں ہیں, امراض ہے, اور جھوٹ بولنا یہ کم درجے کا مرض ہے. ان منافقوں کی جو بنیادی مرض تھا, ان منافقوں کی جو اصل بیماری تھی وہ یہ جھوٹ بولنے کی تھی. اس جھوٹ بولنے کی روحانی بیماری کا بر وقت اصلاح اور تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری بگڑی, اور اس بیماری نے ان کو کفر اور نفاق تک کو چھوڑ آئی. تو اصل بیماری کون سی ہوئی؟ اصل بیماری کون سی ہوئی؟ جھوٹ بولنا. اسی جھوٹ بولنے کی بیماری کی اصلاح نہیں کی, وقت پر تربیت نہیں کی, تو یہ بگڑی, اور کون سی بیماری کے روپ میں آئی؟ کفر اور نفاق. سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل بیماری جھوٹ ہے منافقوں کی. اس لیے اللہ پاک فرما رہے عذاب علیم ہے ان کے لیے. کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے,
حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جھوٹ بولنا ہے. اور ایک قرات جو ہم پڑھتے ہیں روایت حفص، اس میں یکذبون ہے، اور ایک روایت میں یہ یکذبون بھی ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ رب رسول کو جھٹلاتے ہیں. یکذبون جب ہوگا. اور روایت حفص میں کیا ہے؟ یکذبون. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے. اب دیکھ لو جھوٹ پر صحیح تفصیل سے پچھلا درس ہوا تھا. اب یہ جھوٹ کا مرض کتنا بڑا گناہ ہے. عذاب علیم کی سزا اللہ پاک سنا رہے ہیں. اچھا، یہ جو پیچھے آیاتیں آپ پڑھ آئے ہیں، کہیں کافروں کا بھی عذاب آیا تھا، ذکر آیا تھا؟ عبداللطیف صاحب، کہیں پیچھے کافروں کا عذاب آیا تھا، بیان آیا تھا؟ اور بابا آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 7 میں آیا تھا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم. یہ دوسری جماعت کافروں کا بیان ہے. ذالک الکتاب سے لے کر اولئک المفلحون تک یہ پہلی جماعت مومنین متقین کا بیان ہے. پھر ان الذین سے عذاب عظیم 7 نمبر آیت تک دوسری جماعت کافروں کا بیان ہے. رکوع پورا ہو گیا. اب دوسرا رکوع 13 آیات ہے، اس میں منافقوں کا بیان ہے. تو آیت نمبر 6 میں اور 7 میں کافروں کا بیان آیا تھا، اور ان کے لیے بھی اللہ نے سزا سنائی تھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ، بولے عذاب عظیم. اور اب منافقوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم کم درجے کا عذاب ہوتا ہے، اور عذاب علیم یہ زیادہ درجے کا کیا ہے؟ تو عذاب عظیم یعنی جو کم درجے کا عذاب ہے وہ کافروں کے لیے ہوگا، اور عذاب علیم جو زیادہ دردناک سزا ہے یہ کن کے لیے ہوگی؟ اس سے اندازہ لگائے کہ منافقت کتنی خطرناک چیز ہے. سب کافر دوزخ میں جائیں گے، ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا، لیکن منافق کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں عذاب علیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں کون جائیں گے؟ اور منافقوں کے بگاڑ کی اصل جو بیماری تھی جس نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچایا وہ جھوٹ ہے. میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں، کیا میری زندگی جھوٹ سے پاک ہے؟ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جس پر عذاب علیم کی سزا کا بیان ہے اور کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے. جھوٹ سے اپنی زندگی کو پاک کریں، صداقت اور سچائی کو اپنا شعار بنائیں اور اپنی صفت لازمہ کو بنائیں. لوگ گواہی دیں آپ کے بارے میں، یار جو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کی زندگی ایسی ہو کہ دوسرے ضمانت اور گارنٹی دیں کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت ہے، اور یہ بیماری دیکھو کہاں تک ان کو لے کے گئی. جھوٹ کی بیماری. بچیں گے انشاءاللہ. جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی بچائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائیں گے. کبھی اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. بچے سنتے ہیں پھر وہی آگے جا کے جھوٹ بھی بولتے ہیں. بچوں سے وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کو سچا کرو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ آنے دو. اللہ پاک ہم سب کو صداقت اور سچائی نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے ہمیں صدیقین کی فہرست میں شامل فرمائے. جھوٹ بولیں گے، بولتے رہیں گے تو اللہ مکذبین اور کذابون کی فہرست میں شامل کریں. اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور صداقت اور سچائی کو شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے.